بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کی مختلف قسمیں ہیں۔ اسکرین پر ان قسموں کے نام لکھے گئے ہیں: اسم ذات، اسم کنایہ، اسم صفت، اسم استفہام، اسم معاوضہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم مصدر، اسم حاصل مصدر۔ میں نے جگہ کی کمی کی وجہ سے اسم کا لفظ ان کے ساتھ نہیں لکھا، آپ ان کے ساتھ اسم کا لفظ بھی استعمال کریں۔ یہ اسم نکرہ کی قسمیں ہیں۔ اب ہم ہر ایک پر الگ الگ گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، اسم ذات۔ یہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی اور پہچانی جائے۔ اسم ذات ایک ایسا اسم ہے کہ جس کی وجہ سے ایک چیز کی حقیقت دوسری چیز کی حقیقت سے الگ پہچانی جاتی ہے۔ جیسے پتھر اور پانی، اگر یہ دو لفظ بولے جائیں تو پتھر ایک الگ ایک ذات ہے یا الگ ایک چیز ہے، اور پانی ایک الگ چیز ہے، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آگ، خاک، کبوتر، انسان، تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا اپنا ایک ذاتی نام ہے، ذاتی، اور ان ذاتی ناموں سے ان چیزوں کی پہچان ہوتی ہے، تو ایسے اسم کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ اسم کنایہ وہ اسم جو مبہم طور پر کسی شخص، تعداد یا مطلب کی طرف اشارہ کرے۔ کیا وہ آج ملا تھا، وہاں بہت لوگ تھے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک کنایہ ہے، علم بیان کا کنایہ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسم کنایہ ایک مختلف چیز ہے۔ اسم کنایہ وہ اسم ہے جس میں مبہم طور پر کسی چیز کی تعداد یا مطلب کی طرف اشارہ ہو جائے، یا کسی شخص کی طرف، کسی چیز کی طرف مبہم طور پر اشارہ ہو جائے، تو اس اسم کو اسم کنایہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ جملہ کیا وہ آج ملا تھا، تو اس جملے میں وہ کون ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ سننے والا سمجھ گیا ہوگا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے وہ کا لفظ سمجھنا یا وہ کا شخص سمجھنا وہ مشکل ہے۔ وہاں بہت لوگ تھے، تو بہت کتنے تھے؟ بہت تھے، واضح نہیں ہے۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، یہاں پر کچھ کے لفظ سے پیسوں کی جو مطلب مالیت ہے اس کا اظہار نہیں ہو رہا، تو مبہم طور پر کسی اسم میں کسی شخص، تعداد یا مطلب کی طرف اشارہ ہو جائے تو اس اسم کو اسم کنایہ کہتے ہیں۔ اسم صفت جو اسم کسی چیز، شخص یا جگہ کی صفت ظاہر کرے۔ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، تو اگر کسی اسم میں کسی چیز، شخص، جگہ کی کوئی خصوصیت بیان ہو جائے، کوئی ایسی صفت بیان ہو جائے جو اچھی بھی ہو سکتی ہے یا بری بھی ہو سکتی ہے، اس اسم کو اسم صفت کہتے ہیں۔ جیسے نیک ایک خصوصیت ہے، ایک اچھائی ہے۔ سیاہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ کڑوا یہ بھی ایک خاصیت ہے۔ اچھا، برا، تو یہ تمام خصوصیات اسم صفت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسم استفہام وہ اسم جو پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر استعمال ہو۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم صرف سوال کے موقع پر استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا استعمال نہیں ہوتا، تو ایسے الفاظ کو اسم استفہام کہا جاتا ہے۔ جیسے کیا، کہاں، کون، کیسا، کتنا، کب، کیوں، کدھر، یہ سب الفاظ اسم استفہام کہلاتے ہیں۔ اسم معاوضہ وہ اسم جو کسی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کریں۔ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جن سے کسی اجرت کے معنی نکلتے ہیں، جیسے دھلوائی۔ دھلوائی ان پیسوں کو کہتے ہیں جو دھوبی کو اس کی خدمت کے صلے میں دیے جاتے ہیں۔ کپڑے دھونے کے بدلے سلوائی، درزی کو جو پیسے اس کی خدمت کی وجہ سے دیے جاتے ہیں اس کو سلوائی کہتے ہیں۔ پکوائی ہے، کھانا پکانے کی جو قیمت ہوتی ہے یا اس کے جو پیسے ہوتے ہیں۔ رنگوائی ہے، تو
وہ لفظ جس میں کسی فن سے متعلق، کسی ہنر سے متعلق معاوضے کا ذکر ہو، اجرت کا ذکر ہو، تو اس اسم کو اسم معاوضہ کہا جاتا ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جو مصدر سے بنے اور کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ دو باتیں ہیں، مصدر سے بنا ہو اور مصدر کیا ہے؟ مصدر کون سا لفظ ہے؟ مصدر وہ لفظ ہے جس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے اور جس میں کسی کام کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کرنا، ہونا، لکھنا، پڑھنا، یہ مصادر ہیں۔ اب ان سے اگر کوئی لفظ بنے اور اس میں کام کرنے والے کا ذکر ہو، جیسے لکھنا ایک مصدر ہے، لکھنا سے لکھاری بن جائے، لکھاری، یا لکھنے والا، والا کا لفظ بھی اسم فاعل کے آخر میں آتا ہے، والا، والے، والی، تو یہ بھی ایک پہچان ہے اسم فاعل کی کہ اس کے آخر میں والا آتا ہے، لیکن ہر لفظ کے آخر میں نہیں آتا۔ جیسے لکھنا سے لکھاری، لکھاری کون ہے؟ لکھنے والا، تو اگر اس کا مطلب نکالیں تو اس میں پھر والا کا لفظ آ جائے گا۔ تو لکھنا سے لکھاری بنا ہے اور لکھاری کا لفظ اسم فاعل ہے۔ کھانا سے کھانے والا، یا کھیل سے کھلاڑی، یا سونے سے سونے والا، جاگنے سے جاگنے والا، پڑھنے سے پڑھنے والا، تو یہ ایسے اسم ہیں کہ جو مصدر سے بنے ہیں اور ان میں کسی کام کرنے والے کا ذکر ہے۔ یاد رہے فاعل اور اسم فاعل دو الگ الگ الفاظ ہیں، فاعل اور اسم فاعل، اور دونوں میں فرق بھی موجود ہے۔ فاعل بھی کام کرنے والا ہے لیکن وہ مصدر سے نہیں بنا ہوتا۔ اگر کسی جملے میں بولا جائے کہ موسیٰ جا رہا ہے تو وہ ایک کام کر رہا ہے جانے کا، موسیٰ یہاں پر فاعل ہے لیکن موسیٰ اسم فاعل نہیں ہے کیونکہ وہ مصدر سے نہیں بنا ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ جانے والا جا رہا ہے تو پھر جانے والا اسم فاعل ہوگا۔ تو اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسم مفعول وہ اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام کیا گیا ہو۔ ایک اور بات بھی اس میں اضافہ کریں کہ یہ بھی مصدر سے بنا ہوتا ہے اور اس سے اس شخص یا چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ مفعول ہوتا ہے، جیسے پڑھا ہوا، پڑھی ہوئی، پڑھی ہوئی کتاب، لکھا ہوا خط، سنی ہوئی بات۔ تو ہوا کا لفظ یہاں پہ اس میں مفعول کی ایک علامت کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ تو وہ اسم جس پر کام ہو رہا ہو اور وہ اسم مصدر سے بنا ہو، جیسے پڑھنا سے پڑھا ہوا، لکھنا سے لکھا ہوا، سننا سے سنا ہوا، تو اس اسم کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ مفعول اور اسم مفعول میں فرق موجود ہے۔ مفعول بھی کام کرنے والا ہے اور اسم مفعول بھی کام کرنے والا ہے، لیکن اسم مفعول کے اندر مصدر والے معنی بھی موجود ہیں، یعنی وہ مصدر سے بنتا ہے اور مفعول مصدر سے نہیں بنتا، دونوں میں یہ فرق ہے۔ اسم حالیہ وہ اسم جو فاعل یا مفعول کی حالت ظاہر کرے، مثلا دوڑتا ہوا، چلتا ہوا، سویا ہوا، یہ وہ لفظ ہے جس سے ہمیں کسی فاعل یا مفعول کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ تو دوڑتا ہوا، کوئی شخص دوڑ رہا ہے تو اس کی حالت اس وقت کیا ہے؟ وہ دوڑ رہا ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ چلتا ہوا، سویا ہوا، جاگا ہوا، تو یہ اسم حالیہ ہے اور اس سے کسی کی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے بغیر پایا جائے۔ دو باتیں ہیں، وہ اسم جس میں کسی کام کا کرنا ہو، کسی کام کا ذکر ہو، اور دوسری بات یہ ہو کہ زمانہ نہ ہو۔ اگر زمانہ ہوگا تو اس کو پھر فعل کہیں گے، اس کو مصدر نہیں کہیں گے۔ اس میں مصدر کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اور اگر نون الف نہ کو ہٹائیں تو جو باقی حصہ بچے گا مصدر کا وہ حکمیہ جملہ بن جائے گا۔ جیسے جانا سے نون الف نہ نکال دیں تو جا بن جائے گا اور اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ ہونا سے ہو، کھانا سے کھا، تو اس میں مصدر کی پہچان، پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ اگر نون الف نہ کو
دور کریں تو جو باقی حصہ بچے گا اس میں ایک حکم ہوگا۔ اہل لکھنؤ مثنیٰ کو ہمیشہ نون الف نا کے ساتھ لکھتے ہیں، جبکہ دلی والے کہیں کہیں پہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، کسی مؤنث چیز کی بات ہوتی ہے، تو مصدر کو مؤنث یعنی نون یہ نی کے ساتھ بھی لکھ لیتے ہیں۔ اسم حاصل مصدر وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، مثلا گرجنا سے گرج، برسنا سے برسات، پڑھنا سے پڑھائی وغیرہ۔ تو اسم حاصل مصدر کیا ہے؟ اسم حاصل مصدر وہ لفظ ہے جو مصدر سے حاصل ہوتا ہے، جو مصدر سے بنتا ہے۔ مصدر کیا ہے یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے۔ گرجنا یہ ایک مصدر ہے، اور اس سے اگر گرج بن جائے تو گرج کو اسم حاصل مصدر کہیں گے۔ اسی طرح برسنا سے برسات ہے، پڑھنا سے پڑھائی ہے، تو یہ الفاظ اسم حاصل مصدر ہیں۔